السلام علیکم۔ کیا محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے؟ کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا منع ہے؟ کیا محرم کے مہینے میں نیا لباس پہننا منع ہے؟ کیا محرم کے مہینے میں خوشی کا اظہار کرنا منع ہے؟ کیا محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا منع ہے؟ تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور انہیں صحیح علم نہیں ہے کہ آیا محرم کے مہینے میں یہ احکامات ہے یا نہیں، آیا ان چیزوں سے بچنا چاہیے یا اس کی اجازت ہے۔ دیکھو، میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان مسائل کی وضاحت کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، قرآن کی کیا ہدایات ہے، حدیث کی کیا رہنمائی ہے کہ ان مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آیا یہ محرم کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، ان عدت الشہور عند اللہ منہا اربعۃ حرم۔ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینے 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی 4 حرمت والے مہینے ہیں، معزز مہینے ہیں۔ تو دیکھو، یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، معزز مہینہ ہے اللہ کے ہاں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا، یعنی اس کے اندر نحوست ہوتی، تو پھر یہ حرمت والا مہینہ کیسے ہوتا، یہ اللہ کا مہینہ کیسے ہوتا۔ اور اس مہینے کی تو بہت سے فضائل آ چکے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم کا جو شخص روزہ رکھے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو دیکھو، اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت صرف ایک روزے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو اتنے فضائل کیسے آ گئے؟ اچھا، ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ شادی بھی نہیں کر سکتے، نیا لباس بھی آپ نہیں پہن سکتے، تو آئے درست ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ یہ جو لوگ عقیدہ سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے شادی نہیں کرنی، شادی کرنا منع ہے، نیا لباس پہننا منع ہے، تو یاد رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ دیکھو، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ نکاح کر سکتے ہو، 1 بھی، 2 بھی، 4 بھی۔ اور قرآن کے اندر نکاح کی اجازت دی ہے، اور یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ نے کس مہینے میں نکاح کرنا ہے۔ مطلقاً اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جب چاہے آپ نکاح کر سکتے ہو، اور یہ ہمیں اجازت ہے کہ نکاح جس وقت بھی آپ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، کسی مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور نہ کسی مہینے کے اندر یہ منع ہے کہ آپ نے نکاح نہیں کرنا ہے۔ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا منع نہیں ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، اور یہ سنت رسول ہے، جب آپ کرنا چاہتے ہو نکاح آپ کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ نیا لباس پہننا بھی منع نہیں ہے، نیا لباس بھی پہن سکتے ہو، اس کی بھی اجازت شریعت نے آپ کو دی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، حضرت حسین علیہ السلام، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے نا کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور اس مہینے کے اندر یہ ایک واقعہ پیش آیا، دردناک واقعہ پیش آیا، غم کا مہینہ ہے۔ تو یاد رکھنا، اگرچہ اس مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اس کی بھی حدود ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے شادی بھی نہیں کرنی، آپ نے نیا لباس بھی نہیں پہننا، نہیں، بلکہ
آپ کے دل کے اندر غم ہے، رنج ہے، مصیبت پیش آئی ہے، تو پھر یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ غم اور رنج ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، غم کا اظہار ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا نیا لباس بھی نہیں پہننا اور نیا کپڑا بھی نہیں پہننا اور شادی بھی نہیں کرنی، نہیں، اس کے ممانعات شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح تو ہر مہینے کے اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ واقعہ پیش آیا ہے، بہت سے جو ہے نا صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، بہت سے ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، تو پھر تو کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو ان واقعات سے خالی ہو۔ تو اسی لیے شہادت کی وجہ سے اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہو گیا، اس مہینے میں آپ نے نیا لباس نہیں پہننے، شادی نہیں کرنی، انڈا نہیں کھانا اور اچھا کھانا نہیں کھانا، نہیں، ان چیزوں سے شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا ہے، بلکہ ان چیزوں کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ اور اس طرح جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور اس میں غم کا اظہار ہونا چاہیے، گریبانوں کو پاڑنا چاہیے، اپنے آپ کو مارنا چاہیے، تو یاد رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ میں آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الحدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ او شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، کپڑے پاڑے یا جاہلیت کے نعرے لگائے۔ تو اس طرح گریبانوں کو پاڑنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے چہرے کو مارنا، اپنے جسم کے اوپر جو ہے نا خون اپنے جسم سے نکالنا، تو یہ سارے کام جو ہے نا ناجائز ہے۔ اپنے آپ کو مارنا یہ جو ہے نا غم کا اظہار نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ جاہلیت کی چیزیں ہے۔ تو اسی لیے اس طرح غم منانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر آپ نے شادی کی تو آپ کو مصیبت لائے ہوگا، اگر آپ نے نیا کپڑا پہن لیا آپ کو مصیبت پیش آئے گا، آپ نے جو ہے نا اچھا کھانا کھایا تو آپ کو مصیبت پیش آیا، یاد رکھنا ما اصاب من مصیبت، کہ جو بھی آپ کو مصیبت پہنچتی ہے، نقصان پہنچتی ہے، تو یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ جو بھی آپ کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، آپ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مہینے کے ساتھ یہ بات مخصوص نہیں ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے آپ کو یہ مصیبت پیش آئی، آپ نے اس مہینے کے اندر محرم کے اندر آپ نے شادی کی، اسی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، غم ہے، نہیں، بلکہ جو بھی مصیبت آپ کو پیش آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے، آپ کا عمل ہے۔ تو مہینے کے ساتھ یہ نحوست نہیں آتی، قرآن کا فیصلہ ہے ما اصاب من مصیبت، جو ہے نا جو بھی مصیبت پیش آتی ہے آپ کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو محرم کا مہینہ یہ جو ہے نا نحوست والے مہینہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بہت سی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ اس نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک نیک اچھا دن ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو ہے نا نجات دیا تھا فرعون سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی اس کی زیادہ حقدار ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے زیادہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھے اور 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، یا 10 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ تو معزز سامعین، یہ گمان کرنا کہ اس مہینے میں نحوست ہے یا اس مہینے میں شادی کرنا منع ہے یا انڈا کھانا منع ہے یا اچھا کھانا
تیار کرنا منع ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں شہادت حسین ہوئی ہے، تو یاد رکھنا اس کی وجہ سے اس مہینے میں نحوست نہیں آئی، بلکہ دل کے اندر غم ہے، ہمارا بھی ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ غم ہے، لیکن اس کے حدود ہے کہ غم کا اظہار کیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ گریبانوں کو پاڑنا چاہیے، چہرے کو مارنا چاہیے، نہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ افضل ہے، اور اس مہینے میں عبادات کرنا یہ افضل ہے، یہ نہیں کہ اس مہینے میں نمازوں کو چھوڑنا چاہیے، اس مہینے میں جو ہے نا غلط کام کیے جائے، نہیں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں عبادات کی اہتمام کیے جائے، کیونکہ یہ شروع مہینہ ہے اور سال کا آغاز ہے، جو جب ابتدا اچھی ہو، ابتدا اللہ کی عبادات سے ہو، اللہ سے مانگنے سے ہو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو، تو پھر اللہ رب العزت پورے سال میں یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں عبادات کی بھی اور گناہوں سے بچنے کے بھی۔ اور پھر اگر ہم تاریخ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں نمازوں کو نہیں چھوڑا گیا، نمازوں کا اہتمام کیا گیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے ہیں سال کے آغاز میں، محرم کے مہینے میں، اور یہ عقائد رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے نا نحوست ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے، اچھا کھانا تیار نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ساری باتیں غلط ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان سارے باتوں کی وضاحت کر دی، تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔